اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 1 2 3 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے 45ویں الجاسیہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہے سورہ الجاسیہ مکیہ، یعنی مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں کل 37 آیات ہیں، 37 آیات ہیں۔ پارہ وہی ہے 25واں، الہ یردو 25واں پارہ، سورت نمبر 45 الجاسیہ۔ اور آج ہم کریں گے 1 سے لے کے 6 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا کتاب کا یعنی اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہے، جو ہے العزیز الحکیم، زبردست حاکم اور سب پر غالب اور دانا اور حکمت والا۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یعنی یقیناً ان آسمانوں میں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے۔ آئیے آیت نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور تمہاری اپنی تخلیق یعنی پیدائش میں بھی اور ان میں بھی جو پھیلاتا ہے جانداروں سے نشانیاں ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور غور و فکر کر کے ایمان لاتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے رات اور دن کے آ جانے سے، اور اس میں جو نازل کرتا ہے اللہ آسمان سے رزق یعنی بارش، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور گردش ہواؤں کی، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کام لیتے ہیں عقل سے۔ لقوم یعقلون، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ پڑھی جانے والی آیات یعنی نشانیاں ہیں اللہ کی، جو تلاوت کی جاتی ہیں، بیان کرتی ہیں حقیقتیں تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالحق، سچائی کے ساتھ۔ پھر آخر کس بات پر اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تو وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ یہاں کھلی دلیلیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں قرآن میں، تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ قرآن میں کل 30 پارے ہیں۔ آئیے آج ہم پاروں کے نام دہرا لیتے ہیں۔ ابھی ہم 25ویں پارے پر ہیں، اور 25واں پارہ ہے الہ یردو۔ پہلا پارہ جو ہم نے پڑھا وہ شروع کیا الف لام میم۔ دوسرا پارہ سیاقول، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا، پانچواں پارہ والمحسنات، چھٹا پارہ لا یحب اللہ، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا، نواں پارہ قَالَ الْمَلَأُ، دسواں پارہ وَاعْلَمُوا، گیارہواں پارہ يَعْتَذِرُونَ، بارہواں پارہ وَمَا مِن دَابَّةٍ، تیرہواں پارہ وَمَا أُبَرِّئُ، چودہواں پارہ ربما، پندرہواں پارہ سبحان الذی، سولہواں پارہ قال علم، سترہواں پارہ اقترب للناس، اٹھارہواں پارہ قد افلح، انیسواں پارہ وقال الذین، بیسواں پارہ امن خلق، اکیسواں پارہ اتل ما اوحی، بائیسواں پارہ ومن یقنت، تیئیسواں پارہ ومالیہ، چوبیسواں پارہ فمن ازلم، اور ابھی ہم 25ویں پارے میں ہیں، اس کا نام ہے الہ یردو۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں اور اس میں کل 114 صورتیں ہیں۔ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 89 یعنی 89 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد 25 یعنی 25۔ ان دونوں کو جمع کریں تو ٹوٹل صورتیں بنتی ہیں 114۔
اور ابھی ہم 45ویں سورہ میں ہیں اور 25ویں پارے میں ہیں، کیونکہ آخر میں جب ابھی ہم جیسے جیسے 26، 27، 28ویں پارے میں داخل ہوں گے تو صورتوں کی تعداد، چھوٹی چھوٹی صورتیں، تو صورتوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ ابھی ہم صرف 45ویں صورت میں ہیں اور ٹوٹل صورتیں ہم نے پڑھنی ہیں 114۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔